جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھے 11 بجے سے، مولانا جرجی صاحب خطبہ دیں گے، 11 بجے سے مسجد بھر گئی، جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا مولانا جرجی کا خطبہ سننے کے لیے آج پہلی صف میں بیٹھا، سعودی عرب کا رومال ڈال کے، جنت الفردوس بھی لگایا، خوشبو آ رہی ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالا ہوا ہے، اور جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے۔ سماج کے لوگ میٹنگ کریں، بتائیں بے نمازیوں کے لیے آپ کے ہاتھ کتنے ایکشن لیے گئے، کتنے ایکشن؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا، آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا، کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں، جواریوں پر ایکشن نہیں، صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں پر نظر ڈالنا ہے، اپنے سماج میں عورتوں کو بھی دیکھنا ہے، بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں، آپ جو غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر بھونک دیے گئے ہیں، یہاں سے اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا، یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھی، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھی، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھی، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں، چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب پہ کہیں مبتلا نہ ہوں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائے تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گے کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا يجدن ريحها، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا، یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو، ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر، میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا۔ بتاؤ تم میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی، مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں،
اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر، میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر، ہماری عورتوں کے منہ پر۔ غور کریں، مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو، اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں، آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے۔ آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں، آوارہ بھینسیں، آوارہ بکریاں، آوارہ بھیڑیں، ان کو کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے، اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑ اور بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا۔ 25 کا ہے لیکن 25 میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو جوڑ کر 25، لیکن 24 مہان ہیں جو 24 ویدوں میں آئے، انہی 24 کا ذکر قرآن میں بھی آیا۔ قرآن میں بھی ہم کیسے کہہ دیں کہ وید قرآن سے الگ ہے؟ ہم کیسے کہہ دیں؟ ہم کیسے اس کو ایکسپٹ کر لیں؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زمانہ بیت گیا، اس لیے کچھ اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملائی جا چکی ہوں گی، یہ الگ بات ہے، لیکن وید کو، قرآن کی شکشا کو اور وید کی شکشا کو جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں جس کی پشٹی اور جس کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ جن 24 رشیوں کا اور رسولوں کا نام ویدوں میں آیا ہے، انہی کا نام قرآن میں آیا ہے، اور قرآن میں جس آخری نبی کا نام محمد احمد آیا ہے، وید محمد، 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 احمد، احمد کے نام سے بھرا پڑا ہے وید۔ انتم رشی کہاں پیدا ہوں گے یہ بھی، کس جگہ آئیں گے یہ بھی، باپ کا نام کیا ہوگا یہ بھی، ماں کا نام کیا ہوگا یہ بھی، پتنیاں کتنا ہوں گی یہ بھی، بچے کتنے ہوں گے یہ بھی، عمر ایج کتنی ہوگی یہ بھی، اپنا وطن اپنا شہر کب چھوڑیں گے یہ بھی، کتنے دن تک جیوت رہیں گے یہ بھی، ایک ایک چیز کا ذکر اور ایک ایک چیز کا ورنن ویدوں میں ہوا ہے۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ وید قرآن سے الگ ہے؟ آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ سب سے پہلے قرآن پڑھیے، کھولیے، کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کیا ملے گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کیا ملے گا؟ الرحمن الرحیم۔ جب آپ اتھرو وید کھولیں گے اور اس کا 20واں کانڈ کھولیں گے، اس کا سوکت کھولیں گے اور اس کے منتر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وید کو کھولتے ہی یہی آیتیں وید میں بھی ملیں گی۔ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور وہاں جب وید کھولیں گے تو کیا ملے گا؟ اگنی میلے، اگرڑی، اگنی اصل میں کیا تھا؟ اگرڑی، میلے، پرارمبھ کرتا ہوں اس کے نام سے جو سب سے پہلے تھا، جو سب سے پہلے ہے، اگنی میلے، یہ کام میں شروع کرتا ہوں، یہ پرارمبھ کرتا ہوں اس کے نام سے جو سب سے پہلے۔ تو سب سے پہلے کون ہے؟ اس کائنات کے اندر ہی نہیں، پورے وشو میں، پوری دنیا میں سب سے پہلے وجود کس کا؟ اللہ۔ اور یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ پہلے نہیں تھا بعد میں تھا، نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا جب سے دنیا بنی تب سے وہ، نہیں، یہ کہا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی زمانہ ایسا گزرا ہی نہیں کہ جس میں وہ نہیں تھا، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ لمٹ اور سیما نہیں باندھی جا سکتی وہ کب سے تھا، نہیں، یہ دنیا نہیں تھی تب بھی وہ تھا۔ اگنی میلے، سب سے پہلے کون؟ اللہ۔ پرارمبھ کرتا ہوں، آرمبھ کرتا ہوں اس کے نام سے جو سب سے پہلے۔ قرآن پڑھیں گے، دوسرا منتر کیا پڑھیں گے؟
महीदे। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे, दूसरी आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, जो दोनों जहान का रब्बुल आलमीन है। वेद आप पढ़ेंगे अथर्ववेद तो उसका दूसरा मंत्र आपको मिलेगा, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति, सारी की सारी प्रशंसा है, हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। कुरान पढ़िए, तीसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे, अर्रहमानिर रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। अथर्ववेद पढ़िए, तीसरा मंत्र आप क्या पढ़ेंगे, बसुरुदयमाना, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उससे बड़ा कृपालु और उससे बड़ा दयावान कोई नहीं है। कुरान पढ़िए, आगे पढ़ेंगे, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। वेद पढ़ेंगे तो आपको वेद में अथर्ववेद में मिलेगा, नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चला आसमान जिससे हमारा लाभ हो, नए सुपथराय आसमान, हाय प्रभु हाय ईश्वर हमको सुंदर रास्ते पर, सुंदर पथ रास्ता, हमको सुंदर पथ पर, हमको अच्छे रास्ते पर चला जिससे हमको फायदा हो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चला। ये दोनों चीजें अगर पढ़ लें, कुरान को भी एक तरफ रख लिया जाए और वेद को भी एक तरफ रख लिया जाए, और ये दोनों चीजें योगी और मोदी दोनों को बिठा के पढ़वाई जाए, पढ़ो। अब बताओ तुम्हें कुरान कैसा लग रहा है, तो यकीन मानिए पूरे भारत में एक आदमी इनको एक वोट नहीं देगा, क्योंकि समझ जाएगा कि इनकी चाल क्या है। वेद हमें कुरान से जोड़ रहा है, कुरान हमें वेद से जोड़ रहा है कि देखो किसी भी धर्म को बुरा मत कहो, और जो धर्म एक दूसरे से जोड़े वो कभी नफरत और कभी घृणा नहीं फैला सकता है। घृणा और नफरत तो ये फैला रहे हैं जो राम का नाम लेकर, अफसोस इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि ये राम का नाम लेकर हम एक दूसरे से लड़ाते हैं। तकलीफ की बात ये, तो 64,000 ऋषि और मुनि, 24 महान, कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र जिसमें 24 रसूल दूसरे और एक मोहम्मद रसूल। ये चीज हमें क्या बताती है, ये चीज हमसे कहती है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आइए और पढ़िए और देखिए, दिल चाहता है कि आज हम सिर्फ मंत्र ही मंत्र पढ़ें आज पूरी तकरीर में जब तक बैठता हूँ, और उन मंत्रों से आपको बताएं कि इस्लाम क्या है। एक चीज का थोड़ा सा अंतर है, अंत में जो ऋषि आएगा वेदों के आधार पर, उसको वेदों ने जो बताया है वो ये बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की गिलानी होती है और धर्म की वृद्धि होती है, कृष्ण जी कह रहे हैं है अर्जुन, जब जब धर्म की गिलानी होती है और धर्म की वृद्धि होती है, उस जमाने में उस युग में मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। हिंदू समुदायों में अवतार किसको कहते हैं, बस इसको समझ लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर अवतार कहा जाता है, अवतार की मीनिंग ये है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। समझ गए, नहीं समझे? अवतार का माना ये लिखा है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। मतलब अल्लाह ही आकाश से, आसमान से, ऊपर से इस धरती पर किसी माँ के पेट से मनुष्य की रूप में जन्म लेकर अवतार ग्रहण करता है। यानी जो धरती पर अवतार आता है वो ईश्वर ही होता है, वो अल्लाह ही होता है, वो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता है। यही चीज गलत है, बस हम इस चीज को नहीं मानते। अल्लाह को मानव जाति को संभालने के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए, बिगड़े हुए इंसानियत को रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह को इंसान की शक्ल में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंसानों में से किसी मनुष्य को ऋषि बना देता है और परशुराम को उसके पास भेजता है, जिब्राइल को उसके पास भेजता है कि जाओ, मेरा आदेश, मेरा पैगाम लेकर इनके पास जाओ। इसलिए हिंदू भाई कृष्ण जी को, रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दे देते हैं और ये कहते हैं कि पहले ईश्वरी थे, इन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है।
ہم یہ کہتے ہیں کہ رام چندر جی بھی ایک پروش تھے, کرشن جی بھی ایک پروش تھے, ہم مہان پروش تھے, سب سے بڑے انسان تھے, چلو یہ تو ہم مان سکتے ہیں, لیکن اللہ ایشور ہی منشیہ کا روپ دھار کر کے پرتھوی پر اوتار لیا, یہ صحیح نہیں ہے. ہندو بھائیوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ منشیہ نہیں ہے, انسان نہیں ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. بلکہ ہمارے بہت سے تو صوفیہ لوگ اپنے اشعار, اپنی قوالیوں میں یہاں تک کہہ ڈالے, جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر, جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, یا مدینے میں آ پڑا مصطفیٰ ہو کر, یعنی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر, جو عرش پہ خدا تھا وہ فرش پر محمد بن کر آ گیا, یعنی اللہ ہی نے محمد کی شکل اختیار کر کے عرب کے اندر آ گیا, وہ اللہ ہی تھا. غلو کرنے والوں نے اتنا غلو کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. ایسے لوگوں سے ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے, کفریہ ہے اور شرکیہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نہ اللہ تھے, نہ اللہ نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا تھا, بلکہ وہ ایک بشر تھے, ایک انسان تھے. اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا ہے, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. لاسٹ میں آخر میں بھیجا, اس یگ کی دشا کا چترن کر دیا, نشاندہی کر دی کہ وہ کب آئیں گے, کس زمانے میں آئیں گے, کہاں آئیں گے, کس تاریخ کو پیدا ہوں گے. اس یگ کی دشا کا چترن کر دیا ویدوں نے, پرانوں نے. اتھکلوگت پرائے جنیشو کھرگر مڑی, اتھکلوگت پرائے جنیشو کھرگر مڑی, دھرمترائے ستوین بھگوانو ترشیتی تتھستو شمبھل گرامے سوت سواجیو جاتا ہے منگلاچاریہ بہلا پاپتا ویوججتا تچھدوا پنڈری کاچو برہمن ودمبریتی بھوانے شمبھلو وشنو یشسو, تچھدوا پنڈری کاچو برہمن ودمبریت بھوانے شمبھلو وشنو یشسو گرہ سمتی پرادربھوابھیم. ان تین منتروں کو پہلے آپ دیکھ لیجئے, ضرورت پڑے گی تو اور بھی پڑھ دیں گے. کیوں کھڑے بھائی, اپنا چینل چلاؤ, پبلک کا مت سوچو. اتھکلوگت پرائے جریشو کھرگر مڑی, یہ بھاگوت پران کہہ رہا ہے. کل یگ کے اندر جب گھور اندھیرا ہوگا اور ساری جنتا جب گدھوں اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی. کل یگ, ہندو دھرم میں کتنے یگ ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 4. پہلا یگ ست یگ, دوسرا یگ تریتا یگ, تیسرا یگ دوپر یگ اور چوتھا یگ کل یگ. ست یگ, تریتا یگ, دوپر یگ, کل یگ, یہ کل یگ چل رہا ہے. ست یگ میں ایک بھی گناہگار آدمی نہیں تھا, سب نیک انسان تھے, یہ ہے ست یگ. تریتا یگ میں اچھے زیادہ تھے, برے کم. یاد رکھنا, میں چاروں پوچھوں گا بھی کسی کو کھڑا کر کے, اور جو نہیں بتا پائے گا بھگا دوں گا, کیونکہ سننے آیا ہے کہ نوٹنکی کرنے آیا ہے. آج امتحان لوں گا میں. پہلے بتا دیتا ہوں, 4 یگ, ست یگ, تریتا یگ, دوپر یگ, کل یگ. 4 یگ. ست یگ میں سب سچے, کوئی برا نہیں تھا, ایک بھی برا نہیں تھا, یہ ہے ست یگ. تریتا یگ میں اچھے زیادہ برے کم, یعنی تھوڑی سی برائیاں ہونے لگی تھی لیکن اچھے زیادہ تھے, برے کم. تریتا یگ. دوپر یگ برے زیادہ اچھے کم, بالکل اس کے الٹا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سمجھو تو پھر سمجھاؤں گا, لیکن پوچھوں گا. ست یگ میں سب اچھے, ایک بھی برا نہیں. تریتا یگ میں اچھے زیادہ. ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ جاتا تو قسم سے ہم 2 کلو لڈو بانٹتے آج, مٹھائی. یہی نوٹنکی لوگ, اب تو ہم ہی بھول گئے, دوسروں سے کیا پوچھیں گے ہم. ست یگ سب اچھے, ایک بھی برا نہیں. تریتا یگ اچھے زیادہ برے کم. دوپر برے زیادہ اچھے کم. کل یگ ایک بھی اچھا نہیں, سب برے. ست یگ میں سب سچے, کل یگ میں سب برے. ہندو دھرم کے مطابق یہ کل یگ چل رہا ہے, اس میں اچھائیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی, اور اس کل یگ میں جب اچھائیاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی تو یوگی اور مودی کے اندر بھی کوئی اچھائی ڈھونڈنے سے ملے گی؟ کیسے مل سکتی ہے؟ سوچیے. اور آخری نبی کب آئے گا؟ کل یگ میں. یہ ہندو دھرم کہتا ہے. کب آئے گا؟
اتھے کلوگت پرائے، کلیوگ کے شروع ہوتے ہی، پورے طرح کلیوگ میں نہیں، کلیوگ شروع ہوتے ہی، جنیشو کھرگڑ مڑی، جنیشو جنتا، لوگ کھرگڑ مڑی جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی جس زمانے میں آئے لوگ جانوروں کی طرح ہو چکے تھے۔ پڑھیے سیرت، کتنا بھی ظالم ہو، ایک بکری جب بچہ پیدا کرتی ہے تو آپ دیکھیے گا بچہ پیدا کرنے کے بعد اسی جگہ پر کھڑی ہو کر وہ اپنے بچے کی غلاظت اور گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے، اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب بکری کا مالک دودھ دوہنے جاتا ہے تو بکری اپنے بچے کے لیے دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے کہ سب یہی نچوڑ لے گا تو ہم اپنے بچے کو کیا پلائیں گے۔ اتنی ہمدردی، اتنا رحم اوپر والے نے بکری کے اندر بھی ڈالا ہے، اس جانور کے اندر بھی ڈالا ہے۔ لیکن عرب کے لوگ اس سے بھی زیادہ بگڑ چکے تھے، ان کے یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ دفن کر دیتے، اس سے زیادہ جانوریت کہاں ہوگی۔